إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواہ ابو داؤد. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا. درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت نے ہمیں زندگی جینے کا وہ حق دیا جس حق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں زندگی دی ہے. ہمیں اللہ کی صحیح پہچان ملی، اس رب تک پہنچنے کا صحیح راستہ اور سچا دین ملا. آخرت میں کامیابی کے فلسفے ملے اور تعلیم ملی. دینی ملی بھائیوں، ماؤں بہنوں، اسلام نے جس طرح اپنے ماننے والوں کو توحید کی، ایمانیات کی، اخلاق کی، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کی، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی ہے، وہیں شرک سے بچنے کی، بدعت و خرافات سے اپنے دامن کو دور رکھنے کی اور مختلف برائیوں سے بچنے کی بھی تعلیم دی ہے. گویا کہ قرآن نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی کامیابی و کامرانی کے لیے کسی بھی ایسی اچھائی کو باقی نہیں رکھا جسے بیان نہ کیا ہو، اور کسی بھی ایسی برائی کو باقی نہیں رکھا ہو جس سے بچنے کا قرآن نے لوگوں کو حکم نہ دیا ہو. تو اچھی خصلتوں میں
ایک خصلت یہ بھی ہے کہ انسان نرم مزاج ہو، انسان نرم دل ہو، انسان لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو، لوگوں پر احسان کرنے والا ہو، اور اس کی تعلیم بھی قرآن ہی ہمیں دیتا ہے۔ جیسے اور تعلیمات کو ہمارے لیے قرآن نے بیان فرمایا اور اللہ نے قرآن میں جگہ دی، ویسے ہی نرمی جیسی صفت کی تعلیم کو بھی اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کھول کر کے بیان فرما دیا۔ وہیں احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کے نرم مزاج ہونے کو اور نرم مزاجی کو ہر معاملات میں رکھنے کو اہمیت دی ہے، اور الگ الگ مختلف احادیث میں اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ تو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، 159 نمبر کی آیت ہے، سورت نمبر 3 کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا بیان فرماتا ہے؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بیان فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے آس پاس سے الگ ہو جاتے، یہ آپ سے چھٹ جاتے، الگ ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، تو آپ ایسا کریں، ان سے کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو انہیں معاف فرما دیا کیجیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے اپنے رب سے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور انہیں ایسے ہی مت چھوڑ دیا کیجیے، بلکہ ان سے معاملات میں مشورہ بھی کرتے رہا کیجیے، مشورہ لیا کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر آپ کسی معاملے میں پختہ ارادہ کر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ کر لیجئے تو اللہ پر مکمل بھروسہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، عزم کرنے والوں کو، اور اس عزم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں سے رب محبت کا معاملہ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ضرور کیا، لیکن اس کے ذریعے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی تعلیم دی۔ کیا تعلیم دی؟ کہ جس طرح آپ کے نبی نرم دل تھے اور اسے اللہ رب العالمین نے نرم دل ہونے کی تعلیم دی، تو آپ امت کے اوپر بھی یہ بات عائد ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کیجیے، اپنی زبانوں کے اندر شیرینی پیدا کیجیے، اپنے معاملات کے اندر ایک طریقے کا نرم رویہ اختیار کیجیے، اپنی زبان سے جو بھی بات بولیے نرم مزاجی سے وہ باتیں نکل رہی ہو، ایسی چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں لاگو کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی اپنے زندگی کے الگ الگ پہلوؤں کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم گھر میں ہوتے ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ہم باہر کسی معاملات میں ہوتے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کی مجلسوں میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہمارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن تمام کے تمام معاملات میں ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے اس چیز کو مقدم ہونا چاہیے اور یہ پرائیورٹی میں ہماری ہونی چاہیے
کہ ہم اپنے دل کو نرم مزاج رکھیں، ہم اپنے مزاج کو، ہم اپنے ذہن کو نرم رکھیں، اور جب بھی ہم زبان سے الفاظ نکالیں تو وہ ایسے الفاظ ہو جس سے نرمی جھلکتے ہو، ہمارے دل کی عکاسی ہوتی ہو کہ یہ انسان نرم مزاج ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے مروی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ من یحرم الرفق، کہ جو بندہ بھی نرم مزاجی سے، نرمی سے محروم کر دیا گیا، یحرم الخیر کلہ، تو وہ تمام کے تمام خیر کے معاملات سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ نرم مزاجی اگر بندے کے اندر نہ ہو تو اس کی زندگی میں خیر نہیں آ سکتا، اس کی زندگی میں خیر کے پہلو نہیں ہو سکتے، اس کی زندگی میں بہتری نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی، اس کے معاملات اچھے نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر وہ ترشروح ہوا تو اس کی ترشروئی کی بنیاد پر بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملات سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اچھے خاصے معاملات جو انسان کی زندگی میں بن رہے ہوں، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، ترشروئی کی وجہ سے، سخت مزاجی کی وجہ سے وہ چیزیں ان سے الگ ہو جاتی ہے۔ اور عام طور سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہوں کہ جو سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں ان سے لوگ قریب بھی نہیں ہوتے، ان سے لوگ دور دور رہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان سے لوگ معاملات بھی نہیں کرتے، ان سے لوگ اپنے معاملات کرنے سے بھی ڈرتے ہوتے ہیں اور ان سے گھبراتے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مزاج سے، ان کی ترشروئی سے، ان کی بدخلقی سے لوگ مکمل طور سے جانکاری میں ہیں اور لوگوں کو مکمل علم ہے اس بات کا۔ اس وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے نرم مزاجی کی تعلیم دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سماج و سوسائٹی کو بنانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا سماج اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا تھا جس کی بنیاد پر دنیا کے چپے چپے تک رب کی اس تعلیم کو پہنچانے کی ذمہ داری دینی تھی جس تعلیم کے ذریعے سے انسانوں کو فلاح و بہبود اور کامیابی کے راستے پر گامزن کرنا تھا۔ تو اس تعلیم کے لیے ضروری تھا، سب سے ضروری بات یہ تھی کہ اس تعلیم کو اپنانے والوں کے اندر نرم مزاجی کی صفت کو داخل کیا جائے، اور اس نرم مزاجی کی صفت کو داخل کرنے کے لیے جو تعلیم دینے والے ہوں سب سے پہلے اس کے اندر خود نرم مزاجی کا معاملہ ہونا چاہیے اور نرم مزاجی ہونی چاہیے۔ اس کی ہی تعلیم دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان سے پوچھا گیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ نرم مزاج اور سب سے زیادہ اخلاق مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ملنسار تھے کہ گھر میں داخل ہوتے تو گھر کا ماحول خوشنما ہو جاتا، آپ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے، نرم مزاجی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ اور بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم چھوٹا تھا، دودھ پی رہا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کر کے نکل جاتے تھے اور مدینے کے بالائی علاقے میں وہ ان کو دودھ پلانے کے لیے کسی کے ہاں لگایا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور بیٹھتے تھے، بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو بلاتے اور اس کو بوسہ دیتے، اس کو پیار کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حوالے کر کے واپس لوٹتے تھے۔ روز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لیکن اتفاق سے اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کم رکھی تھی، 6 یا 8 مہینے کی عمر میں ہی اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابراہیم کو دودھ پلانے والی 2 مائیں مقرر تھی، وہ دودھ پیتا ہوا بچہ دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، جنت میں اللہ رب العالمین اس کی دونوں ماؤں کے ذریعے سے اس بچے کی دودھ کی رضاعت کو، مدت رضاعت کو پوری کرے گا جو 2 سال کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کرے گا مدت رضاعت کو۔ اس طریقے کی بات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے اور محبت اور پیار سے کیا کرتے تھے، اس کو سہلاتے تھے۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں معاملات۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا معاملہ تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سارے معاملات میں ساتھ دیتے تھے، ایون کہ کھانا بنانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں ساتھ دیا کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے روانہ ہو جاتے۔ یہ معاملہ تھا غلاموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ اس قدر نرم مزاج تھے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا،
زبان پر اف کا لفظ نہیں لایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کہا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، راستے میں بچے تھے، کھیلنے لگے، کھیل میں مشغول ہو گئے، دیر ہو گئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، دیر ہو گئی، آئے نہیں، دیکھتے دیکھتے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلے، دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پیچھے سے آیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا بچے میں نے تجھے کچھ کام کہا تھا، کام کیا نہیں؟ حضرت انس بھول گئے تھے کھیلتے ہوئے۔ اس قدر نرم مزاج تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اف تک نہیں کہا 10 سالوں تک ایک کام کرنے والے اپنے خادم کو، اور گھر کے معاملات تو ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار و محبت میں بالکل ملین تھے، اپنے بچوں سے پیار کرتے، اپنے بیویوں سے پیار کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پیار کا یہ معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی تھی تو اس کو درگزر فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم بھی دی تھی کہ آپ ان سے درگزر فرمائیے اور اللہ سے بھی ان کے لیے معافی طلب کیجیے، جو بھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی طریقے کی کمی کوتاہی ہو جائے ان کی زندگی میں۔ اور دینی ملی بھائیوں اور ماں بہنوں، ہم ہیں، ہمارے معاملات ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنی نرمی ہے، اپنے بچوں کے لیے کس قدر ہم نرم ہیں اور کس قدر سخت ہیں، اپنے بیویوں کے لیے، اپنے گھروں میں اپنے معاملات کے لیے کس قدر نرم اور کس قدر سخت ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھیں تو صحیح، کہاں تک ہماری زندگیوں میں نرمی ہے؟ دیکھیں، دور دور تک ہماری زندگیوں میں نرمی نہیں نظر آتی۔ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ جھڑکتے رہتے ہیں، ہمیشہ بچوں کو ڈانٹ کے پھٹکارتے رہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا کریں؟ دین کی صحیح تعلیم کے ساتھ ان کو تربیت کریں، صحیح تربیت کریں، اور نرم مزاجی کے ساتھ ان کو صحیح طریقہ اور صحیح تعلیم دیں، ان کو بتلائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور ہمیشہ زبان سے اچھی باتوں کا استعمال، زبان سے اچھی باتیں نکالے اور ان کے سامنے استعمال کرے، تبھی کیا ہے بچوں کی عزت، بچوں کو بھی عزت ملے گی آپ کی جانب سے، اور آپ کی بھی عزت ان کے دلوں میں بیٹھے گی۔ اس لیے کہ ہر ایک چیز دو چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے، دونوں طرف سے چیزیں آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ بچے آپ کی عزت کریں اور آپ بچوں کی عزت نہ کریں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دونوں طرف سے عزت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ جب ان کو عزت دیں گے تو وہ بھی آپ کی پوری عزت کریں گے، وہ ان کو بھی آپ سے کیا ہوگا؟ آپ سے محبت ہوگی، اور آپ کی بھی محبت ان سے ہوگی۔ اور ایک اولاد کو اس دنیا کے اندر اپنی ماں باپ سے کیا چاہیے؟ ایک اچھی تربیت چاہیے، ایک اچھی تربیت چاہیے، اور ماں باپ کی جانب سے اسے محبت چاہیے، اللہ سے جوڑنے والا رشتہ چاہیے، ایسے ماں باپ چاہیے جو انہیں اللہ سے جوڑ دے۔ لیکن آج دنیا کے اندر معاملات کیا ہے؟ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ سماج اور سوسائٹی کو دیکھیے تو صحیح، ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی جا کدھر رہی ہے؟ صرف اور صرف پیسے سے پیار و محبت رہ گیا، باقی کچھ نہیں ہے۔ اولاد سے واقعی میں پیار و محبت صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے، بس اگر پیسہ کما کر کے دے رہا ہے یا پیسے کمانے کے سورسز اس کے پاس ہے تو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے ماں باپ کا، نہیں تو نہیں ہے۔ سماج و سوسائٹی کی حقیقت ہے یہ، دیکھیے تو صحیح۔ تعلیم دینے کے لیے اگر دور بھیجنا ہو تو نہیں بھیج سکتے تعلیم کے لیے، اگر وہی پیسے کمانے کے لیے کہیں دنیا کے کسی کونے میں بھیجنا پڑے، کتنی ہی مدت تک کے لیے بھیجنا پڑے، اس کے لیے رضامندی ہے ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو مٹیریلسٹک مائنڈ سے دیکھا ہے، اور ویسے ہی ہم نے اس کو بڑا کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس سے وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں وہی چاہتے ہیں اس سے، کہ وہ ہمیں بس ہماری جیبوں کو بھر دے، ہمارے گھروں کو بھر دے، ہماری زندگی میں ہمارے لیے خوشحالی کا سبب بن جائے بس، اور آخرت کے لیے اس کے سامان نہیں دے پاتے، آخرت کی تعلیم اس کو نہیں دے پاتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ امام بھی، اگر کوئی امام ہے، اس امام سے اس کے انڈر میں رہنے والے لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ امام سے مراد وہ امام جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، امیر، ان سے ان کی عمارت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، گھر کے بارے میں عورتوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے جس گھر کے اندر اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا، اس گھر میں تم نے اس بچوں کے ساتھ کیا کیا، شوہر کے بچوں کے ساتھ تم نے کیا کیا، اس کو کون سی تعلیم دی نہیں دی۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان سے، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، کوئی بھی قیامت کے دن نہیں بچ سکتا ہے۔ اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ نے اپنے انڈر میں جو لوگ آپ کو دیے گئے اس کی آپ نے کیسی تربیت کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے دنیا سے
ایک بات کہتے رہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کو قائم کرنا میری امت کے لوگوں، اور آپ کے انڈر میں جو بھی لوگ ہوں، آپ کی ذمہ داری میں جو لوگ ہوں، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان پر ظلم مت کرنا، ان کے حق کو ادا کرنا، ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ نرم مزاجی کا معاملہ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے دنیا سے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا خدشہ تھا، آنے والے اوقات میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں گے، اپنے انڈر میں کام کرنے والے لوگوں پر ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سارے راستے صاف کر دیے، کہا اپنے انڈر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان سے وہی معاملہ کرو جو اپنے لیے معاملہ کرتے ہو، اور اس کو ایک اسلام اور ایمان کا روپ دے کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ کہ تم میں مومن وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے۔ تو کتنی بڑی بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یعنی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، آپ کے انڈر میں جو لوگ ہیں، اس کے لیے بھی آپ کے دل میں وہی خیال ہونا چاہیے جو آپ اپنے لیے خیال رکھتے ہو، جو آپ اپنے لیے سوچتے ہو، جو آپ اپنے لیے کرتے ہو۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ اسلام کی تعلیم کے خلاف کر رہے ہو، اور آپ کے دل کے اندر وہ جگہ نہیں ہے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک نرم مزاج انسان کے دل میں، نرم دل جس کے سینے میں ہوتا ہے وہ دل نہیں ہے آپ کے سینے میں دھڑک رہے ہیں، ایک سخت دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، کیا کہتے ہیں کہ جس بندے کے اندر نرم مزاجی اللہ نے ڈال دی، گویا کہ اس کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا۔ اگر کسی کو ترش رو کر دیا تو گویا کہ اس کی زندگی کیا ہے، خراب ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ترش روئی کو، اگر نرم مزاجی کو انسان کی شکل بنا کر کے رکھ دی جائے تو اسے بہترین انسان بنا دیا جائے، اور اگر ترش روئی کو، بد مزاجی کو اگر انسان کی شکل دی جائے تو اس کو نام دیا جا سکتا ہے نحوست کا، اور نرم مزاجی کو اگر انسان کی شکل دے کر کے اگر نام دینے کا کہا جائے تو اس کو برکت اور کیا ہے، اچھی خصلت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نرم مزاجی کو اگر نام دیا جا سکتا ہے تو سب سے اچھی حکمت کا، الرفق راس الحکمہ کہا انہوں نے، کہ نرم مزاجی کو حکمت کی بنیاد کہی جا سکتی ہے۔ زندگی جینے کی حکمت میں سے ایک بڑی حکمت نرم مزاجی بھی ہے۔ اپنے اندر پیدا تو کیجئے، دیکھیے تو کیسی برکتیں اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے، لوگوں کے کیسے ہجوم آپ کے سامنے لا کر کے اللہ کھڑا کر دیتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر کے اس نے اتنے زور کا کھینچا کہ چادر کے کناروں کے نشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پڑ گئے، اور اس نے کہا کہ اے رسول اللہ، آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے بھی حصہ دو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ قربان جائیے اس نبی پر، گردن کو مروڑ دی گئی، چادر کے ذریعے سے مروڑ دیا گیا گردن، اس کے باوجود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے چہرے پہ تبسم ہے، مسکراہٹ ہے، اور کہتا ہے وہ سامنے والا کیا کہتا ہے، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے میرا حصہ دیجیے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کو حصہ دو۔ قربان جائیے اس نبی پر، ظلم و جبر کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر رحم دلی کا معاملہ کیا۔ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فتح مکے کے موقع پر ظالم و جابر لوگ جسوں نے ستایا، آپ کو مکے سے نکالا، آپ کے اوپر ظلم کیا، ہر طرح سے ظلم کی ستم ڈھائے، کوئی بھی ظلم باقی نہیں رکھا آپ کے اوپر۔ داخل ہو رہے مدینے میں، لا تثریب علیکم اليوم کہا، آج کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آج تو الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو لڑنے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے، معاف کر دو، چھوڑ دو لوگوں۔ لا تثریب علیکم اليوم کہا، آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، سب کو معافی کر دی جاتی ہے۔ معافی نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر متعین کر دیے، وہاں لوگ چلے جائیں، گھروں کے دروازے بند کر لیں، معمون ہیں، ان کو کوئی نہیں ٹچ کرے گا۔ یہ کیا ہے، رحم دلی نہیں تو کیا ہے؟ اس نبی کی امت ہے ہم، ہمارے معاملات کیا ہے؟ کسی سے کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، برسوں تک اس ناراضگی کو لے کر کے دل کے اندر ڈھو رہے ہوتے ہیں، اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اس سے رشتے ناطے ختم کر لیا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان کہ کیا میں تم لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی، جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں نہ بتا دوں؟ کہا صحابہ نے بتائیے، کہا لوگوں سے قریب رہو، لوگوں پر آسانیاں کرو،
اور نرم مزاج بن جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، تم پر جنت کے جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ نرم مزاجی ایسے معاملات ہیں۔ آج ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اور شب و روز کو دیکھیں، آج ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ کیا ہم جابر بن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آخری حدیث بیان کر کے وقت زیادہ ہو گیا، کہتے ہیں کیا بیان فرماتا ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلے، راستے میں چند بچے آپ کے سامنے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، اور میرے اوپر چہرے پہ بھی ہاتھ پھیرا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو بوسہ دے رہے ہیں، صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کسی کو بھی بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے محبت نکال لی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو نرم مزاجی محبت کا عکس ہے، نرم مزاجی نہیں آئے گی آپ کے اندر محبت نہیں آ سکتی، اور محبت نہیں آئے گی تو ترشروئی آپ کے اندر بنی رہے گی، سخت مزاجی بنی رہے گی، اور اس سے انسان کی زندگی کے اندر معاملات خراب رہتے ہیں، معاملات بنتے نہیں ہیں، بگڑتے ہیں۔ اس لیے نرم مزاجی پیدا کیجیے۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے اپنے دلوں کے اندر نرم مزاجی پیدا کریں، اپنے نرم کے اندر سختی نہیں نرمی لے کر کے آئے اپنے مزاج کے اندر۔ اپنے بھائیوں سے بھی گزارش ہے، بچے مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، اگر ان سے کچھ ہو جائے ان کو نرم مزاجی کے ساتھ سمجھا دیں، ان پر سختی نہ کریں۔ وہی بچے ہیں جو کل ہمارے نمازی بننے والے ہیں، تو وہی ان بچوں کو نرم مزاجی کے ساتھ مسجد کی ترغیب دے، اس کو تعلیم دے، مسجد سے انہیں دور نہ بھگائے۔ عام طور سے ہوتا ہے بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، شرابہ کر، ان کی صفت ہے وہ کریں گے، بچے ہیں مسجد میں آ رہے ہیں وہی بہت ہے، آنے دیجئے ان کو، شور شرابہ کریں کرنے دیجئے، دوڑنے بھاگنے دیجئے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کرنے دیجئے ان کو، وہی کل ہو کر کے نمازی بننے والے ہیں۔ اگر آج ہی ان کے دل کو ہٹا دیا تو پھر وہ نماز سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، مسجد سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پہ رکھے، جب خاتمہ کرے خاتمہ بالخیر کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ هو البر الرحیم۔ سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ تقبل یا رب العالمین آمین۔ اللهم صل اللهم بارک علی محمد۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔